हेलो वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। तारीख़ पे तारीख़ पे तारीख़, यही है शायद हमारे यहाँ इंसाफ की तारीख़। केसेस आते हैं, तवालत पकड़ते हैं और उनका फ़ैसला नहीं हो पाता, कुछ को स्टे मिल जाता है, कुछ एडजर्नमेंट्स हो जाती हैं। जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड, हमने हमेशा सुना है। अब तो उनके वाक़यात भी सामने आने शुरू हो गए। आज लाहौर हाई कोर्ट के एक 2 रुकनी बेंच ने एक शख्स हैं सरगोदा के सैयद रसूल, उनको बेगुनाह करार दिया। जब पता लगा तो मीडिया उनके घर गया सरगोदा में मुबारकबाद देने के लिए। तो उनके वालिद साहब बाबा इनायत हैं, उन्होंने कहा कि मेरे बेटे का अब से 2 साल कबल जेल में हरकत कल्ब बंद होने से इंतकाल हो गया है, क्योंकि सज़ाए मौत के जो कैदी हैं उनकी पैरवी किसी ने नहीं की। तो सरकारी वकील ने सरकारीपन का ही मुजाहरा किया और उन्होंने भी अदालत को नहीं बताया। तो आज ये फ़ैसला आ गया। ऐसे ही फ़ैसले कुछ हमने करीब माजी करीब में भी देखे हैं। ये देखें, उनका बयान भी है हमारे पास, उनके वालिद साहब का। अगर हम सुना दें उनके वालिद साहब की बात सुन लेते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। फ्री हो गया, मैंने क्या फायदा हो गया, वो बच्चा मार गया बाहर अंदर, मैं इलाज करा दो, बच्चा भी मार गया, बीवी भी मार गई, मैं सर वो बड़ा मजबूर हूँ, बैठा लुगी है बिल्ली भी, कोई उधर टब्बर नहीं, बच्चा नहीं। अच्छा, ये जो सैयद रसूल को बरी कर दिया और 2 साल पहले 2014 में इनका हार्ट अटैक से इंतकाल हो गया और बरी करने वाली अदालत तक ज़ाहिर है 3 साल में ये इत्तला नहीं पहुंची, मगर बरी कर दिया। ठीक है, ये इस लिहाज से सैयद रसूल को मैं खुशकिस्मत समझता हूँ कि ये तबई मौत इनको आ गई, जेल में ही सही। जो मिसकैरेज होता है उसकी जो सबसे आला मिसाल है, ये पिछले साल अक्टूबर में 4-5 महीने पहले हमारे सामने आई थी, जिससे मीडिया 2 घंटे 15 मिनट के लिए हिल के रह गया था। जी जी, एक लहर आई थी थोड़ी सी। सादिकाबाद के गांव रांझे खान के ग़ुलाम सरवर ग़ुलाम कादिर, जिन्हें 2002 में सेशन कोर्ट सज़ाए मौत देता है एक कत्ल के जुर्म में। उसके बाद वो जाते हैं हाई कोर्ट। हाई कोर्ट उनकी सज़ाए मौत बरकरार रखता है। 2010 में सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट उस अपील की समाअत कर रही है। अक्टूबर 2016 में, यानी आज से 4 महीने पहले, ग़ुलाम सरवर और ग़ुलाम कादिर को सुप्रीम कोर्ट नाकाफ़ी सबूत की बुनियाद पे बाइज़्ज़त बरी करार दे देती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं मालूम कि ग़ुलाम सरवर और ग़ुलाम कादिर को 2015 अक्टूबर में भावलपुर जेल में फांसी पे लटकाया जा चुका है। अब ये अपनी नौइयत का अजीब व गरीब वाक़या है। अब जेल वालों से अब सवाल ये हो सकता है कि क्या जेल वालों को अदालत नहीं बताना चाहिए था कि हमारे पास ब्लैक वारंट आ गया है और हम लटकाने वाले हैं? क्या ग़ुलाम सरवर और ग़ुलाम कादिर को जो सरकारी वकील मिला था उसको सुप्रीम कोर्ट को नहीं बताना चाहिए था कि उनको फांसी दे दी गई है? मौजज़ा ये है कि जेल वाले कहते हैं कि साहब हमें तो नहीं पता। सदर ममलिकत के पास इन दोनों की दरख्वास्त गई, रहम की अपील। सदर ममलिकत ने दोनों की रहम की अपील मुस्तरद की, ब्लैक वारंट जारी हुए और दोनों भाइयों को लटका दिया गया। सुप्रीम कोर्ट को नहीं पता कि कब ये अपील सदर ममलिकत के पास गई, कब मुस्तरद हुई और कब फांसी हो गई है। तो इससे बेहतरीन मिसाल क्या होगी मिसकैरेज ऑफ जस्टिस की? अब ये देखें, ये समझ में आता है हाँ कि ये शायद अगर ये सुल्तानत उस्मानिया होती, ठीक है, और एक शहर से घोड़े पर सवार चिट्ठी जानी होती है दूसरे शहर तक, बीच में डाकू हैं, बीच में सैलाब आ गए, घोड़ा बीमार हो गया, बंदा बीमार हो गया, मर गया, एक ईमेल की बात होती है ना, एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर की बात होती है। और ये तो आपने दो यार तुम आइडियल बातें मत किया करो यार। चलो मैं लेकिन जब कोर्ट हियरिंग करती है तो पुलिस की भी रिपोर्ट चाहिए होती है
اور اس مجرم کے بارے میں، اور جو سرکاری وکیل ہے ظاہر ہے وہ بھی فائل لے کے آتا ہی ہے. اگین آئیڈیلی اس سے آپ کریں گے ایک اور میں آپ کو عدالتیں ون پیج پہ ہیں کس طرح سے ہیں. ون پیج چھوڑ دیں، آپ کو میں ایک اور کہانی سنا دیتا ہوں. مظہر حسین 1997 میں، ٹھیک ہے، ان پر الزام لگایا گیا کہ محمد اسماعیل نام کے شخص کو انہوں نے قتل کیا تھا. ٹھیک ہے، ایف آئی آر کٹی، جیل میں گئے. تقریباً 7 سال سے بھی زیادہ ہوئے. 7 سال کے بعد ایک سیشنز کورٹ نے اپریل 2004 میں سزائے موت سنائی. ٹھیک ہے، اس کے بعد اپیل ہوئی لاہور ہائی کورٹ نے بھی ریجیکٹ کر دی اپیل. تو وہ سپریم کورٹ گئی. سپریم کورٹ نے کہا کہ جی بالکل سپٹمبر 2010 میں اس کی ہیئرنگ ہوئی ہے. وہ نہیں ہوا. 6 سال بعد ایک 3 رکنی بینچ نے جسٹس آصف سعید کھوسا کی صدارت میں کیس کو ٹیک اپ کیا، لیکن پروسیکیوشن کی طرف سے کوئی نہیں آیا. تو انہوں نے ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد میاں عبدالرؤف کو کہا کہ یار آپ کر لیں. پورا کیس ہوا، بری ہو گئے. ٹھیک ہے، بڑی خوشی کی بات ہے. لیکن جب بری ہوئے اور کہا کہ جی ملزم کو پیش کریں، تو اگین پتہ لگا کہ جی یہ تو 2.5 سال پہلے ہارٹ فیلئر سے جیل میں وغیرہ. تو یہ اچھا، کیا اس ایک صاحب 21 سال جیل میں رہے صرف یہ سننے کے لیے کہ 21 سال بعد عدالت ان سے کہے گی جی آپ بے گناہ ہیں. سپریم کورٹ میں مظہر فاروق صاحب ہیں، ان کا کیس جو ہے وہ پچھلے سال دسمبر میں ہی کہ آپ بے گناہ ہیں. 92 سے لے کے 2016 تک جیل میں. اچھا، یہ مجھے بتائیں کہ ظاہر ہے اس چیز کا کچھ ہو سکتا ہے کہ نہیں. تو اسی لیے ہم نے اپنے ساتھ مدعو کیا ہے. آج سابق صدر ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی کے جسٹس ریٹائرڈ طارق محمود. سب جانتے ہیں ججوں کی بحالی کی تحریک بھی چلائی تھی انہوں نے، اور اسی امید پر چلائی تھی کہ جب افتخار چودھری سابق چیف جسٹس بحال ہوں گے تو ملک میں جو انصاف کا نظام ہے وہ کافی حد تک ٹھیک ہوگا. پھر ان کا ایک لمبا دور نہروں میں انصاف بہنے لگے. ہاں، ملک کی نہروں میں انصاف بہنے لگے گا. طارق محمود صاحب بہت شکریہ ایک تو آپ کو جوائن کرنے کا. یہ 3 واقعات ہم نے رکھے ہیں. افسوس ہوتا ہے کہ اس ہائر کورٹس کے لیول پر بھی اب یہ پتہ نہیں چلتا کہ جس مجرم کو بری کر رہے ہیں اس کو یا تو پھانسی ہو چکی ہے یا وہ جیل میں ہی مر چکا ہے. تو اس کا کیا کیا جائے؟ دیکھیں، اس میں تھوڑی سی میں وضاحت کر دوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی کیس میں جب کسی کو بری کیا جاتا ہے اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہ بالکل بے گناہ ہے یا یہ جرم اس نے نہیں کیا. اور ہم بھی جو کیسز جو لڑتے ہیں، اسپیکنگ فار مائی سیلف، کبھی جا کے یہ نہیں کہا کہ یہ کوئی فرشتہ ہے یا اس نے کچھ نہیں کیا. جو بات اس لیگل سسٹم میں ہم کرتے ہیں وہ یہ کہ جو اس ملک کے قوانین ہیں، چاہے قانون شہادت ہے، CRPC ہے، جو بھی ریلیٹڈ قوانین ہیں، اس پیمانے کے تحت کیس ثابت نہیں ہوا. ایک بات تو یہ. اب جن واقعات کا ذکر کر رہا ہے، دیکھیں میں اس میں تھوڑی سی ایکسپلینیشن یہاں بھی کر دوں. اس میں کوتاہی ہے اور اس کا اب جو ہے اس کا راستہ نکالا گیا. یہ لفظ کوتاہی جسٹس صاحب کچھ تھوڑا سا نہیں میں بتاتا ہوں نا کیسے کوتاہی کا. دیکھیں، ایک بات، پہلی بات تو یہ ہے کہ جس فرد کو بھی کیپٹل پنشمنٹ ہوتی ہے تو اگر اس کے ورثہ کی طرف سے، یا ورثہ تو خیر بعد میں بات آتی ہے، اس کی طرف سے اگر اپیل نہ بھی کی جائے تو یہ جیل سپرنٹینڈنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے طور پر اس کی طرف سے اپیل داخل کر دے. اب دیکھیں، ایسا فرد جس کے پیچھے کوئی نہیں ہوتا یا اس کے پاس وسائل نہیں ہوتے، تو جب ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں کیس آتا ہے تو وہ عدالت جو ہے اپنے طور پر ایک وکیل کو مقرر کر دیتی ہے، اور بہت سے کیسوں میں بری بھی ہوتا ہے ایسا. اس میں جو جہاں پر خامی آئی وہ یہ آئی کہ جس وقت یہ ہائی کورٹ میں کیس ٹیک اپ ہوا تو اس وقت ایک کام جو ہونا چاہیے تھا وہ یہ، اس قسم کے کیسوں میں خاص طور پر، کہ جیل سے رپورٹ منگوا لی جاتی اس حوالے سے. نہیں سر، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اس کو روکا کیسے جا سکتا ہے یہ تو بتائیں. میں بتا رہا ہوں نہیں، سپریم کورٹ میں یہ کام ہو رہا ہے. وہ ایسے ہو رہا ہے کہ اب سپریم کورٹ میں جو خاص طور پر جو آپ نے بھی 2 کیسوں کا ذکر کیا، اس کے بعد حالانکہ اس کے پاس میری ایکسپلینیشن ہے کہ اس کے جب بھی کسی کی پیشی لگتی ہے تو سپرنٹینڈنٹ جیل سے ایک رپورٹ لی جاتی ہے اس بارے میں کہ یہ فرد کتنی سزا کاٹ چکا ہے، کب سے جیل میں ہے، اور اگر امپریزن فار لائف. لیکن سر، سید رسول کے کیس کا تو آج ہی فیصلہ ہوا ہے. اگر سپریم کورٹ نے اقدامات کیے بھی ہیں تو سید رسول کی جو مثال دی گئی ہے کہ اس کے کیس کا تو آج ہی فیصلہ ہوا ہے، جو 3 سال پہلے ہارٹ اٹیک سے مر گیا اور ہائی کورٹ کو معلوم ہی نہیں ہے.
तो सर गुजारिश है ना, यही पर एक खामी है ना कि जब भी इस किस्म के केसों की जो है सुनवाई होनी चाहिए तो सुपरिटेंडेंट जेल से जो है रिपोर्ट मांग लेनी चाहिए कि वो रिपोर्ट तो इस बारे में होती है कितनी सजा ये भुगत चुका है। तो इंसाफ के देखिए सजा तो अपनी जगह बहुत है, यहाँ पे तो बंदा मर गया है। जब जजेस हियरिंग कर रहे होते हैं तो उनके सामने सर सारी चीजें होती हैं ना। अगर ये जजेस एज्यूम कर रहे हैं कि जिसको वो बरी कर रहे हैं वो दर हकीकत जिंदा है, तो कम से कम कोई पूछेगा कि वो कहाँ इस वक्त लॉज है, किस जेल में है, कुछ फैक्ट्स तो होंगे उनके सामने ना सर। सर मैं देखिए ना, मैं आपको बता रहा हूँ, ये पता होता है क्योंकि जब अपील भी दाखिल की जाती है, सुप्रीम जेल दाखिल करता है उसकी तरफ से, तो ये बात तो पता होती है कि किस जगह जेल है। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये रिक्वायरमेंट इसलिए भी मांगी जाती है बाज़ औक़ात कि अगर अल्टीमेटली लेसर पनिशमेंट का केस हो ताकि उसको कंसीडर किया। यहाँ पर सिर्फ जो एक बात जो नहीं की गई, जो कि अब सुप्रीम कोर्ट कर रही है कि जब भी केस लगेगा ऐसे फर्द का या ऐसे अफराद का, तो वहां से रिपोर्ट सुप्रीम जेल की लेटेस्ट होनी चाहिए। और सर, अगर लेकिन जो वसत साहब का सवाल वही है ना कि सुप्रीम कोर्ट के सामने एक वाकया हो गया, दिसंबर में हो गया, ठीक है, आज हम फरवरी में हैं, ठीक है, आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसा करने की कोशिश की कि जनाब अब आइंदा ये ना हो, तो वो ट्रिकल डाउन नहीं हुआ लाहौर हाई कोर्ट, अब फिर ऐसा फैसला आ गया। आज ही बरी हुआ और वही 3 साल पहले मर चुका है जो आज बरी हुआ ना। तो इसलिए ये जो वाकया हुआ, और अच्छी बात है कि आप इसको हाईलाइट कर रहे हैं, तो अब जो काम पहले उन केसों के हवाले से ये जो है आया और सुप्रीम कोर्ट उसको फॉलो कर रही है, तो अब हाई कोर्ट साहब वालों को भी चाहिए कि जब भी इस किस्म के केस लगे तो वो जेल से रिपोर्ट मंगवा लिया करें। मेरा सवाल ये है कि अब देखिए, अब मैं कोई माहिर कानून नहीं हूँ तो इतनी मैं वो टेक्निकलिटीज में नहीं जा सकता। सिंपल बात ये है कि यार ये एक बहुत बुनियादी सवाल नहीं है कि जिसके बारे में जिसके हम केस कर रहे हैं या जिसकी हम अपील सुन रहे हैं वो बंदा जिंदा है या मर गया है। अब तो यार ये तो आई मीन आई डोंट नो, मुझे डिफाइज कॉमन सेंस ना यार। नहीं, मैं आपको बताऊं, देखिए कॉमन सेंस सही, लेकिन उसकी वजह भी है और रास्ता भी है। गुजारिश ये है कि देखें ऐसे लोग जो जेल में होते हैं जिनका आगे पीछे कोई नहीं होता परसू करने वाला, तो सर बिल्कुल उनका बाप आया सर, और दूसरा जो सरकारी वकील है, सरकारी वकील कुछ तो लाया होगा सर, किस बिना पे बरी किया गया, मुझे बताए किस बिना पे बरी किया गया होगा। सुन लेते अगर आप मेरी बात सुन ले तो बात समझ आ जाएगी। देखें गुजारिश ये है कि मैं अर्ज कर रहा हूं, जब जेल से अपील आती है जेल के जरिए, तो वहां पर फिर कोर्ट की जो जिम्मेदारी होती है कि ऐसे केसेस में वो अपने तौर पर वो एक पैनल होता है जिसको हम सरकारी वकील भी कहते हैं, उसकी अपॉइंटमेंट होती है और वो उसके बिहाफ पर केस। सर बरी करने की वजह क्या बनी? तारिक महमूद साहब बरी कर दिया ना, बरी कर दिया तो किसी फैक्ट पे किया होगा ना सर, ऐसे तो नहीं किया कि नहीं वो जो उनका केस ये नहीं था, अपील है तो हम उल्टा कर देते। जी सर बताएं। सर सुन तो लेना सर, गुजारिश ये है कि जब अदालत ने उसके बिहाफ पर एक सरकारी वकील अपॉइंट किया, फाइल उसको दी गई, तो उसका काम तो सिर्फ इतना ना, उसका मुल्जिम के साथ कोई कांटेक्ट नहीं होता, उसका काम तो ये है कि उस फाइल को पढ़ के अदालत को असेस करे। और सर तो फाइल में कुछ तो लिखा होगा ना, फाइल में ये तो नहीं लिखा होगा कि बराए मेहरबानी इनको बरी कर दिया जाए। आपका कहना है कि सर एक सेकंड, अगर मैं सही समझ रहा हूं तो आपका कहना है कि जो सरकारी वकील अपॉइंट होता है वो मुल्जिम से कभी नहीं मिलता, वो सिर्फ फाइल की बुनियाद पर काम करता है। जी फाइल की बुनियाद पर करता है वो। अदालत उसको इसलिए मुकर्रर करती है कि कोई केस जिसमें कैपिटल पनिशमेंट हो, अगर वो इस काबिल नहीं है वकील कर सके तो वकील के बगैर केस चल नहीं सकता, तो इसलिए अपॉइंट किया जाता है। वो सरकारी वकील नहीं होता जो प्रोसिक्यूशन की तरफ से पेश होता है, वो एक सरकारी वकील होता है जो सरकार जो है अपॉइंट करती है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अपॉइंट करती है, वो और मुल्जिम का केस जो है ना प्लीड कर रहा होता है। तो जिसका वो केस प्लीड कर रहा है, ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो एक्चुअली जाके उस मुल्जिम से मिले। जी नहीं, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं। ये तो पता होना चाहिए कि वो जिंदा है। ये तो बात खत्म हो गई बॉस। सर देखिए ना, मेरी इसलिए उसका जरूरी इसलिए भी होता, ये पहले से सुन रहा हूं सर, सुन तो लेना। सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में जब केस होता है तो वो कोई नई शहादत नहीं आती जो रिकॉर्ड पर। बिल्कुल मैं समझ गया हूं आपकी बात, बिल्कुल मैं आई गॉट इट कि नई शहादत नहीं होती, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट निचले कोर्ट का फैसला ओवरटर्न कर रहे होते हैं, तो या तो वो सबूत की बिना पे कर रहे होते हैं कि सबूत मुकम्मल नहीं थे,
نچلی عدالت میں، یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے کیس میرٹ پہ نہیں چلا اس لیے ہم اوور ٹرن کر رہے ہیں. سر اپیل کی بھی کوئی بیسس ہوتی ہے نا، ایسے تو نہیں ہوتا کہ آج چلے جی الٹا کر دے جی. دیکھیں ڈیفینیٹلی ہوتی ہے، اور میں نے کب کہا ہے کہ ان کو خامخواہ چھوڑ دیا جاتا ہے. یقیناً جو میٹیریل جو ہے الٹیمیٹلی وہ یہی کہیں گے نا کہ جو شہادت ریکارڈ پر آئی ہے اس کی بنیاد پر ہم مطمئن نہیں ہیں کہ اس کے خلاف کیس ثابت ہوا، اور وہ بینیفٹ ڈاؤٹ دیتے ہیں، یا ادروائز یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ایویڈنس ہے، یہ سٹینڈرڈ جو ہے قانون کا جو جس کو ہم فالو کر رہے ہیں اس کے پورے نہیں اترتی. بہت شکریہ سر، میں سمجھ گیا. اس کا مطلب ہے شہادت کا مطلب انتقال سمجھا جائے یہاں پر. بہت شکریہ. تو سر بہت شکریہ بات کرنے کا، ایک وقفے کا وقت ہوا ہے، اس کے بعد ڈسکس کرتے ہیں. بالکل. ویلکم بیک. ابھی وقفے سے پہلے آپ سماعت کر رہے تھے کہ جسٹس ریٹائرڈ طارق محمود سے ہماری بات ہو رہی تھی کہ جو مس کیریج آف جسٹس ہوتا ہے کہ 21 سال آدمی جو ہے وہ جیل میں رہتا ہے اور اچانک اسے پھر سپریم کورٹ کہتی ہے جی آپ سوری آپ تو بے گناہ ہیں، آپ کس چکر میں 21 سال گزار دی، اب اس کے بعد وہ بندہ کیا کرے. یا ایک آدمی جو 1 سال پہلے پھانسی پہ چڑھ گیا ہے، سپریم کورٹ اسے 1 سال بعد بری کر دیتی ہے. تو اسی لیے سزائے موت کے جو مخالفین ہیں ان کے پاس جو سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے وہ انہی کیسز کی وجہ سے یہ ہوتی ہے کہ جناب اگر پتہ چل گیا کہ یہ فیصلہ غلط تھا تو آپ مجرم کو زندہ کیسے کریں گے، اسے بری کیسے کریں گے، اس کو کریں گے کیا، اس کا عمر قید کے ملزم کو تو لاش جو ہے وہ انصاف کے اوپر تیرتی رہے گی. اس کے عمر قید کے ملزم کو تو آپ ٹھیک ہے ریڈیوس کر سکتے ہیں، رہا کر سکتے ہیں، بری کر سکتے ہیں، چلو جس کو آلریڈی لٹکانے کے بعد بری کر دیا اس کا کیا کریں گے آپ، اسے کہاں سے واپس لائیں گے. یہ سب سے بڑی وہ دلیل ہے جس کے اگینسٹ نا آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. اتنا وزن ہے اس میں، ٹھیک ہے. بیکاز دیکھیں میں مطلب سزائے موت کا مخالف نہیں ہوں ان پرنسپل، لیکن جب اس طرح کیسز آپ کے سامنے آتے ہیں تو یو ہیو ٹو ریکنسیڈر. اور جتنی اب تیزی سے آ رہے کہ مطلب 3 کیسز ود ان 3 منتھ سامنے ہے نا، جن کے وسعت نہیں ہے یا جو اکیلے ہیں، پتہ نہیں کتنے لوگ جو ہیں، یہ تو سامنے وہی آپ کی بات سامنے آ گئے، پتہ نہیں کتنے لوگ غلط لٹک گئے یار. اور دیکھیں لٹکنے کو بھی چھوڑ دو، ٹھیک ہے، یہ تو ایکسٹریم کیس ہو گیا نا یار. یہ مطلب آپ لکھ کے رکھ لیں، اب کہیں سے پوچھ لیں جن جو لا بکس استعمال ہوتی ہیں، اور میں ابھی میں ڈسٹرکٹ سیشن کی بات کر رہا ہوں، اللہ جانتا ہے کہ ہائی کورٹ میں بھی شاید ایسا ہوتا ہو، وہ بھی آؤٹ ڈیٹڈ ہے. لیکن پرانے قوانین کے تحت لوگوں کو سزائیں دی جا رہی ہیں کیونکہ وہ ان کے پاس جو 1960 میں لا بک آ گئی تھی وہی چلتی آ رہی ہے. اچھا لیکن اس دوران قومی اسمبلی نے حاتم طائی کی قبر پہ لات ماری ہے. چلو اچھا وہ اس وجہ سے کہ ایک اور بات کی جاتی ہے کہ غریب کی پہنچ سے انصاف اس لیے دور ہے کہ نہ وہ ایک اچھا وکیل ہائر کر سکتا ہے کیونکہ وہ پیسے بہت لیتے ہیں. ایک بات بتائیے غریب زندہ کیوں ہے؟ میں تو بنیادی سوال اٹھا رہا ہوں. اسی لیے اب لوور کورٹس ہماری ان کو کہتی ہیں کہ بھئی ہمارے ہاتھ سے لیبر کی ضرورت ہوتی ہے نا کبھی کبھی. اچھا ٹھیک ہے. اچھا بہرحال آج جو جلسوں کو بھرنا ہوتا ہے، قومی اسمبلی نے ایک بل پاس کیا ہے کاسٹ آف لیٹیگیشن 2016. اچھا اس کے اندر ججوں کو یہ پاور دی گئی ہے کہ جناب جو بھی ایسے کیسز دیوانی اور فوجداری مقدمات جو کہ بدنیتی کی بنیاد پر دائر کیے جائے یا ایڈجرنمنٹس یعنی تاریخ پہ تاریخ اور یہ آج وکیل کی طبیعت خراب ہے وہ نہیں آ سکتے، اچھا جی میرے کلائنٹ کی وہ ٹیم میں موچ آ گئی ہے وہ نہیں آ سکتے، جو بکواسیں سن رہے ہوتے ہیں. آج کل جو سائلین ہیں امپورٹنٹ ان کا زور اس بات پر نہیں ہے کہ کیس ان کے کیس کا فیصلہ ان کے مخالف میں آ جائے یا ان کے حق میں آ جائے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک سٹے مل جائے اور وہ سٹے کر کے وہ اتنا ہے. اس میں اچھی بات یہ کہ جو بل ہے اس میں کہا یہ گیا ہے کہ جج کو اب یہ اختیار ہوگا کہ وہ یہ ڈٹرمن کر کے کہ یہ بندہ خواہ ڈیلے کرنے کے لیے تاریخ پہ تاریخ لے رہا ہے تو دیوانی مقدمے میں 5,000 روپے فی ڈیلے اس پہ ڈال سکتا ہے پارٹی پہ منیمم، اور فوجداری جو مقدمات ہیں ان میں 10,000 روپے فی سماعت منیمم جو ہے اس پہ ڈال سکتا ہے.
تاکہ جو کچھ روک لگے اور انہیں پتا ہو کہ جناب اگر آپ نے انڈیو ڈیلے لیا یا سماعت کو ملتوی کروایا تو آپ کو پیسے بھی دینے پڑیں گے. لیکن اس میں حکومت اگر یہ ٹیکٹیک استعمال کرتی ہے, ایک مقدمے کو لٹکانا چاہتی ہے, تو حکومت پہ یہ جرمانے والی جو شق ہے یہ اپلائی نہیں ہوگی. اور تیسرا کیچ یہ ہے کہ زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے, یہ قانون فی الحال وفاق کے زیر انتظام اسلام آباد پہ لاگو ہوگا. دیگر صوبے اپنی اپنی اسمبلیوں کے مطابق اس طرح کا قانون بنائیں. ایک منٹ, لیکن آپ کا خیال نہیں ہے کہ اب جو وکیل ہے وہ آپ سے 5,000 اور 10,000 روپے بھی چارج کرے گا کہ جناب وہ فیس کے ساتھ آپ یہ بھی رکھ لیں, کیونکہ ایسا نہ ہو کچھ تو پریشر پڑے گا اگر میں نے ایڈجرنمنٹ لینی ہے بھائی, غریب پارٹی چاہے گی کہ تیزی سے مقدمے کا فیصلہ ہو جائے. صحیح بات, یہ تو ہے. تو اب لیکن سر سٹے غریب پارٹی کو ملتا نہیں ہے نا یار, مسئلہ یہ ہے. لیکن سٹے تو غریب پارٹی کو نہیں ملتا. جو تحریک انصاف اسی بیس پہ بنی, تحریک انصاف کے انصاف میں کوئی تحریک آئی, اس نے خیر مقدم کیا, اس نے اس کا خیر مقدم کیا ہے. شفقت ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ یہ ایک مثبت قدم ہے, اور تاہم انہوں نے کہا کہ کچھ نہ کچھ اس میں مزید ہم ترامیم بھی چاہتے ہیں تاکہ انصاف ہو سکے اور جلدی ہو سکے. پبلک سرونٹس کو انڈیمنٹی حاصل ہے تو اس پر اعتراض ہے ان کا, اور کچھ اور بھی ترامیم. چلے فی الحال یہی روکتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس ساری صورتحال سے کیا فرق پڑتا ہے. فی الحال چلتے ہیں نیوز بریک کی جانب. 35,000 مقدمات صرف سپریم کورٹ میں زیر التوا ہیں, تو اس میں جو اونٹ کے منہ میں زیرہ ہی غنیمت ہے, اس طرح کا بل, زیرہ یا ریزہ مجھے پتہ نہیں ہے. وقفہ لے لیں. When I ran for president. Hey, Donald, I've ویلکم بیک. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال امریکن الیکشنز کے بعد وزیر اعظم نواز شریف اور امریکن صدر جو اس وقت امریکہ کے صدر منتخب تھے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ایک گفتگو ہوئی فون پر, اور اس کے ایک دم بعد وزیر اعظم ہاؤس نے اس فون کال کی ٹرانسکرپٹ ریلیز کر دی, اور اس میں بڑا شور ہوا. اس میں لکھا ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ یو آر فینٹاسٹک کنٹری وغیرہ وغیرہ وغیرہ, امیزنگ پیپل اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو اس کے بعد کچھ جو کنزرویٹو قسم کے ایلیمنٹس ہوتے ہیں انہوں نے کہا کہ یار یہ تو بالکل ایسے تو نہیں ہوتا, آپ اس طرح کی کنورسیشن کو پبلک کیسے کر سکتے ہیں, دس از اگینسٹ ڈپلومیٹک نارمز. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن کے بارے میں کوئی چیز نارمل نہیں ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ ڈپلومیٹک نارمز یہ لو میں کو پڑھا کرو, دفاع کرو ڈپلومیٹک نارمز کو. اور آج بھی تقریباً ایسا ہی کچھ ہوا ہے, کیونکہ آسٹریلین صدر آسٹریلین وزیر اعظم میلکم ٹرنبل اور ڈونلڈ ٹرمپ کی فون پر ایک گفتگو ہوئی, جس میں لیکس کے مطابق, اور یہ لیکس امریکن سائڈ سے بھی آئی ہیں اور آسٹریلین سائڈ سے بھی آئی ہیں, ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹرنبل صاحب کو صحیح طرح سے ڈانٹا ہے.
اچھا یہ آسٹریلیا کے وزیر اعظم ہیں اور آسٹریلیا امریکہ کا ایک بہت ہی قریبی اتحادی ہے, اتنا قریب کہ اگر کل امریکہ کہے کہ جی چلو ہم اس ملک پر بوم پھینکنے جا رہے ہیں تو آسٹریلیا کہتے ہیں جی سر حاضر, ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں, ہم ہمارے جو 150-200 فوجی ہیں ہم ان کو بھیج رہے ہیں اور 4 ٹینکس آپ کی مدد کرنے کے لیے آ جائیں گے. تو اس میں کیا ہوا کہ ٹرنبل صاحب کہ ایک معاہدہ ہوا تھا صدر اوباما کے ساتھ, سابق صدر اوباما کے ساتھ, کہ آپ تقریباً میں خیال 1250 پناہ گزین جو ریفیوجیز ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں وہ آپ امریکہ لے جائیں گے. تو ٹرنبل صاحب نے کہا کہ جی ٹرمپ سرکار یہ آپ کا یہ معاہدہ ہوا تھا ہمارے ساتھ تو آپ لیں گے ان کو واپس. اور ٹرمپ نے کیا کہا, بعد میں کہا یہ سوال یہ ہے کہ وزیر اعظم جو ہے میلکم جی انہوں نے یہ سوال پوچھا ہی کیوں کہ آپ یہ لیں گے یا نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جن 7 ملکوں کے باشندوں پہ پابندی لگی ہے یہ جو آسٹریلیا کے کیمپوں میں ہیں زیادہ تر عراقی, ایرانی اور افغانی ہیں, اسی لیے انہوں نے یہ ضرورت محسوس کی کہ ٹرمپ سے کنفرم کریں کہ اوباما سے جو معاہدہ ہوا تھا کہ 1250 جو ہمارے پناہ گزین ہم تو نہیں لے سکتے, غریب ملک ہے آسٹریلیا, تو امریکہ لے لے گا, کیا آپ اس معاہدے کی پاسداری کریں گے یا نہیں. پھر ٹرمپ نے کہا this is the worst deal ever. ٹرمپ نے سب سے پہلے تو فون رکھ دیا تھا. نہیں سر فون نہیں دیا, اگر پہلے فون رکھ دیا تو اچھا 1 گھنٹے کی طے تھی, 1 گھنٹے یا 25 منٹ میں کڑک رکھ دیا. یہ واشنگٹن پوسٹ کا کہنا ہے بیسڈ آن سورسز ان ٹرمپ ایڈمنسٹریشن. اچھا اب اس سے پہلے کیا ہوا کہ فون کال کے دوران یہ بھی بات کی کہ یار اگر میں یہ لے لوں گا تمہیں پتہ ہے, اور یہ 1 دن بین کے 1 دن بعد کی کانورسیشن ہے, اس نے کہا یار وہ میں پولیٹیکلی مر جاؤں گا. اور ٹرنبل صاحب کو اس نے یہ بھی کہا کہ یار آج میں نے 4 ہیڈ آف اسٹیٹ سے بات کی ہے, پوٹن سے بھی بات کی ہے, اور اتنی بری فون کال تو میرے آج پورے دن نہیں ہوئی یار میلکم. اور پھر اس کے بعد اور جڑپا اور فون بند رکھا. میلکم صاحب نے اس کو بہتر بنانے کی کوشش کی. جی تھوڑا سا انہوں نے کہا کہ جی یہ بہت ہی بے تکلفانہ اور 2 ٹوک بات چیت تھی, مثلا ہے نا 2 ٹوک اور بہت بے تکلفانہ. لہٰذا دکھ یہ ہے کہ میڈیا نے اسے ریلیز کر دیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا. اور یہ بھی دعویٰ کیا میلکم صاحب نے کہ ٹرمپ نے وعدہ کیا کہ ہاں وہ اس معاہدے کی پاسداری کریں گے, لیکن ٹرمپ نے آخر میں ٹویٹ کر کے سچ بول دیا. اور ٹویٹ کے یار یہ تم سوچ سکتے ہو کہ اوباما نے ہزاروں امیگرینٹس کو لینے کا وعدہ کیا ہوا تھا. وائی I will study this dumb deal. تو میں نے خیال کہ ٹرنبل صاحب تھوڑے سے ان کی خبر باؤنس ہو گئی ہے. اچھا تھوڑی سی اور بھی اپنے آپ کو اپنی امیج سیونگ کرنے کی کوشش کی ہے ٹرنبل نے, کیونکہ وہاں سے بھی لیکس ہو رہے ہیں کہ نہیں جی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں بس جی سر کرتا تھا, میں بھی کھڑا ہو گیا اس کے سامنے, اور آپ کو پتا ہے کہ I have always put Australia first. اچھا عجیب بات یہ ہے, بالکل ایسا ہے کہ میرے ایک دوست نے واقعہ سنایا کہ یار وہ فلانا اتنا بدتمیز آدمی ہے, اس نے کہا ان لوگ کا پٹھا بکواس بند کرو اور میں تیری زبان جو ہے کھینچ کے نکال دوں گا, اور پتہ ہے مجھ سے بھی نہیں رہا گیا, میں نے بھی جواب میں کہا مرغی کا بچہ تقریباً اس طرح انہوں نے آسٹریلیا. لیکن یہاں پہ زیادہ پکا کی ہوئی ہے. لیکن اچھا عجیب بات جو ہے نا اس میں باس وہ یہ ہے کہ یار ٹیکنیکلی ان دونوں کو چڈی بڈی ہونا چاہیے, اور وہ اس لیے کہ آسٹریلیا کی جو ریفیوجی پالیسی ہے it is one of the worst in the world. ایک جزیرہ ہے ناورو جو ایک بیسیکلی ڈیپینڈنٹ کلائنٹ سٹیٹ ہے. ہمارے ہزارہ پاکستانی بھی وہاں موجود ہیں. ہزارہ پاکستانی بھی موجود ہیں. وہاں پر جو حالات ہیں, اور یہ مطلب ہر ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کا یہ کہنا ہے, آسٹریلیا میں بھی اس کے خلاف مہم چلی ہے کہ یہ کنسنٹریشن کیمپس کی طرح ہے. ٹھیک ہے, جنسی تشدد, جسمانی تشدد, لوگ اپنے ہونٹ سی گئے ہیں ان پروٹیسٹ, خودکشی کرنے کی, اور اس طرح کی کہانیاں ہیں کہ یار وہاں پہ مطلب صرف آپ کو 2 منٹ شاور لینے کی اجازت ہے. تو ایک لڑکی تھی, اس نے کہا تھا کہ مجھے 4 منٹ دے دیں, تو گارڈ کا کہنا تھا کہ میں تمہیں 4 منٹ دوں گا لیکن پھر میں تمہیں نہاتے ہوئے دیکھنا بھی چاہتا ہوں. تو I mean there are horrible child abuse کی سٹوریز آنی چاہیے. تو ان کا موقف تو تقریباً ایک ہی ہے نا یار, لیکن اس کے ساتھ بھی نہیں ہو سکتا. اب اور مسئلہ مزہ جو آ رہا ہے نا کہ یہ جو پوری ڈپلومیٹک لینگویج ہے یہ کریش کر رہی ہے پوری دنیا کی. اب جیسے کہ یہ جو میکسیکو وال والی بات ہے, ٹھیک ہے, تو میکسیکو کے سابق صدر ونسینٹے فاکس سے پوچھا گیا کہ جی ہمارا صدر اوباما ہے کہ جی بالکل وال بنے گی اور آپ لوگ پیسے دیں گے, تو آپ کو یاد ہے اس نے کیا جواب, ٹرمپ کہہ رہا ہے وہی, میں نے کیا الٹا کہا, سوری ابھی تک اوباما ہی چل رہا ہے, جیسے آپ چیکوں پہ ابھی تک میں 2016 ہی لکھ رہا ہوں نا.
तो he's like कि आप क्या पेमेंट करेंगे, तो सुन लें कि विंसेंटे फॉक्स का जवाब क्या था उसमें. I declare, I'm not going to pay for that. He should pay for it. He's got the money. अब ये डिप्लोमेटिक लैंग्वेज यहाँ पे आ गई है, तो देखो ये क्या है? ये सर वो मैं आपको बाद में ब्रेक में सुना दूँ. नहीं, फिर भी बताएं. मैं नहीं बता तो सकता. फायदा क्या चलवाने का? और क्या टू का क्या फायदा? नहीं हो नहीं सकता ना यार, ये मतलब ना बोल. देखने वाले क्या समझे? पेमरा भी देख रही है. ओके, नहीं, सो उसे एनीवे, टूम के पीछे अच्छा छोड़ो ना यार टूम को. तो उसने पॉइंट क्या है ऐसा कि कहा देखो कि ऑस्ट्रेलिया के साथ कंपेयर की एंकर की आंखें फटी की फटी रह गई. अंग्रेजी में बतख का जो लफ्ज है ना उससे साथ मिलता जुलता है. एनीवे, ओके. okay. सो अच्छा, आप ईरान के साथ फटा, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के साथ फटा, मेक्सिको के साथ फटा, चीन के साथ तो फटा है ही है, क्योंकि इनके जो मेन एडवाइजर हैं बैनल, वो कह रहे हैं कि जी अगले 5 सालों 6 सालों में तो चीन के साथ जंग होनी ही है. लेकिन अब इन्होंने गलत बंदे के साथ भी पंगा ले लिया. नहीं, अभी तक नहीं लिया गलत बंदे के साथ. गलत ले लिया पंगे के साथ ना. ईरान ने 3 दिन पहले तजर्बा किया मिसाइल का, और वो मिसाइल जो है मिड ईयर में जाके वापस आ गया, वो कामयाब भी नहीं हुआ. मिसाइल टेस्ट. उस पे पहले तो नेतन्याहू ने कहा कि अच्छा पुत्र ये है, और उसके बाद ट्रम्प के ऑफिस से आया कि हमने नोटिस ले लिया है. पाकिस्तान के वजीर आजम, चीफ मिनिस्टर सिंध, उसके बाद व्हाइट हाउस ने भी टर्म जो है अपना ली है कि हमने ईरान के मिसाइल तजर्बे का नोटिस ले लिया है. नोटिस ले लिया, तो अब ईरान को लेकिन ये नोटिस में थोड़ा फर्क है सर. दिस इज नॉट टेकन नोटिस, दिस इज वी हैव पुट यू ऑन नोटिस. ये डिफरेंट नोटिस है. नोटिस नहीं होता कि आपने इतना खराब नाकाम तजर्बा कि बस अब हम देख रहे हैं. हाँ, नोटिस मिल गया, ट्रम्प हिल गया. लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि आपको पता है कि एक नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट होती है, और ये एक ट्रेडिशन है वाशिंगटन में. और सारे मतलब जो उलेमा होते हैं, क्रिश्चियन, जूइश, मुसलमान, वो आते हैं और खैर मकदम की दुआएं होती हैं. तो ज़ाहिर है ट्रम्प भी वहाँ पे थे, और ट्रम्प ने भी स्पीच की. और ट्रम्प ने किस पर हमला किया? टर्मिनेटर पे सर, आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर पे. सुन लेंगे ट्रम्प साहब ने क्या कहा श्वार्ज़नेगर के बारे में. When I ran for president, I had to leave the show. That's when I knew for sure I was doing it. And they hired a big movie star, Arnold Schwarzenegger, to take my place. And we know how that turned out. The ratings went right down the tubes. It's been a total disaster. And Mark will never, ever bet against Trump again. And I want to just pray for Arnold if we can for those ratings, okay? तो अटैक करते हुए कि जी आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर की रेटिंग के लिए दुआ करें. अच्छा, अब आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर रेटिंग की बात है ना, क्या करो. आर्नल्ड, आई नो, हम भी दुआ करेंगे अभी ब्रेक के बाद. आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर का इसका जवाब भी आया एकदम, क्योंकि हालांकि वो रिपब्लिकन भी है, वो चुप तो नहीं रहने वाला. तो टर्मिनेटर साहब का जवाब भी सुन लें. Hey Donald, I have a great idea. Why don't we switch jobs? You take over TV because you're such an expert in ratings, and I take over your job, and then people can finally sleep comfortably again. हाँ ठीक है, सही है ना. तो काफी नॉकआउट शॉट है. अच्छा, ये गवर्नर भी रहे. मैं आपको एक मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ भाई. कल हमने कितने जज्बे के साथ कहा था कि देखो मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा ने और सऊदी वज़ीर तेल ने ये किस तरह का बयान दिया है कि जी अमेरिका ने जो 7 मुसलमान मुल्कों के बाशिंदों में पाबंदी लगाई, ये उनका अपना मसला है, तो हम क्या करें. हमने तनकीद की थी ना इस पर. वो तनकीद आज हमारे मुँह पे आई है. क्यों? पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान नफ़ीस ज़करिया साहब ने तकरीबन हूबहू वही मौक़िफ़ अपनाया है जो UAE और सऊदी अरब ने अपनाया है कि जी ठीक है, ट्रम्प ने जो किया है, हर मुल्क को हक़ है कि अपना जो जिस तरह का इमिग्रेशन का कानून जो है वो लाना चाहता है वो लाए, तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं. नहीं, उसके साथ उसने एक और बात भी की है कि कुछ ह्यूमैनिटेरियन और पॉलिटिकल नॉर्म्स भी होते हैं, ये उसके खिलाफ भी है, और किसी को भी इस तरह का कोई कदम नहीं लेना चाहिए कि जो वर्ल्ड ऑर्डर के खिलाफ है और दहशतगर्द तंजीम है, उसका फायदा. तो इसका फिर यूएस तर्जुमा ये हो सकता है कि आपको हक है अपनी पॉलिसी बनाने का, लेकिन कुछ शर्म होती है, कुछ तकरीबन. अच्छा देखो, यूएई और सऊदी ने तो कहा है ना कि वेल डन यार, वेल डन, वो दैट्स डिफरेंट. यूएस एम्बेसी की भी क्लैरिफिकेशन आई है कि पाकिस्तानियों के लिए फिलहाल कोई वीज़ा पॉलिसी में जो तब्दीली नहीं आ रही है. तो अब इस हाल में और क्या कहें, बस चलना है तो चले. तो मैं थोड़ा सा अपने बयान को, हाँ, ये हम रिपीट में हटा देंगे ताकि आपको नहीं हटाइएगा, नहीं, थोड़ा सा इसको लोअर कर दें. चले ब्रेक ले लेते.
ویلکم بیک. اور خبر یہ ہے کہ پورٹ قاسم جو کہ کراچی میں ہے وہاں سے ایک کوئلے سے بھری 18 بوگیوں پہ مشتمل ٹرین چلی اور اس کی منزل تھی ساہیوال میں جو پاور پلانٹ ہے جو کوئلے سے چلے گا 1320 میگا واٹ کا, اس کے لیے کوئلہ لے جا رہی تھی. اچانک بھاولپور کے قریب جب ٹرین رکی تو پتہ چلا کہ ایک بوگی جس میں 22 ٹن کوئلہ تھا اس میں 2 تولے کوئلہ بھی باقی نہیں بچا, اور ہر بوگی میں 22 ٹن کوئلہ تھا, ایک بوگی خالی ہو گئی ہے. اب یہ پتہ نہیں چلا کہ جنات لے گئے اس کوئلے کو یا کیا ہوا. ایک تھوڑی سی اچھا یہ ولیتی کوئلہ تھا جنوبی افریقہ سے آیا تھا. یہاں آنے سے پہلے میں ایک بیپر سن رہا تھا, یہ اسی خبر پر بات ہو رہی تھی کسی چینل پر, تو ان کے نمائندہ جو تھا وہاں پہ تو کہتے کہ ریلوے حکام کا کہنا ہے کہ جی ہم ظاہر ہے کہ ہم ابھی تفتیش کریں گے, ہمیں نہیں پتا کہ ایگزیکٹلی کیا ہوا ہے, لیکن ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کیونکہ بوگی کا جو دروازہ ہوتا ہے وہ لیور سے کھلتا ہے اور بند ہوتا ہے, تو ہو سکتا ہے کہ وہ صحیح طرح بند نہیں ہوا تھا اور دھیرے دھیرے کوئلہ گرتا گیا اور جب پہنچے تو خالی ہو گئی. بالکل جیسے آپ نے نہیں دیکھے وہ پانی کے ٹینکر نہیں ہوتے اور پیچھے سے نلکے کھلے ہوتے ہیں. بھاولپور جہاں پر کہہ رہے ہیں کہ وہاں گلاب ریلوے اسٹیشن پر رکا, تو ویسے تو ساہیوال تک جاتے جاتے آپ کو ٹرین میں اور اس میں تو اچھے خاصے آپ کو 15-16 گھنٹے لگ جاتے ہیں. اگر کہیں کسی نے کھول دیا ہوگا تو وہ گرتا گرتا چلا گیا میرے خیال میں. لیکن ویسے بڑا آسان نہیں ہوگا, ٹریک کو دیکھ لیں, ٹریک پہ کوئلہ ہی کوئلہ پڑا ہوا ہے. اچھا ظاہر ہے کہ ایسے ہی ہوا ہے. پتہ ہے شبہ کیوں ہوتا ہے, ہو سکتا ہے ایسا ہی ہوا ہو, معصومیت میں کوئلہ خالی ہو گیا. آپ کو شک ہو رہا ہے؟ مجھے شک اس لیے ہو رہا ہے کہ ستمبر 2011 میں خبر آئی تھی کہ تانبوں کے تاروں سے لدی ایک ٹرین خانیوال سے لاہور کے مغل ورکشاپ تک جا رہی تھی. اچانک پتہ نہیں کیوں ٹرین کا رخ بدل دیا گیا اور کھاریاں کے قریب اسے لے جایا گیا جو کہ اس کے روٹ میں نہیں آ رہا تھا, اور جو تانبے کی تاریں جو لدی ہوئی تھی وہ ساری کی ساری صاف ہو گئیں. کروڑوں روپے ان کی مالیت تھی. اس میں بعد میں بتایا گیا کہ اس گروپ میں حاضر سروس کوئی میجر صاحب ہیں میجر ایوب, وہ بھی ملوث تھے, تو پھر فوج نے اجازت دی تو پھر میجر ایوب کو برطرف کیا گیا, تو ان پہ مقدمہ چلا, پھر انہیں سزا بھی ملی, یہ بھی ہوا. اچھا اس سے پہلے بھٹو صاحب کے زمانے میں میاں عطا اللہ وزیر ریلوے تھے. یہ تو بوگیاں چوری ہو گئی نا, اس زمانے انجن ہی چوری ہو گیا تھا, انجن ریلوے چوری ہو گیا. اور جو مخالفین تھے اس زمانے میں اتفاق والوں کے وہ کہتے تھے تو انو دے پتہ ہے کتھے گیا ہونا ہے, وہ بڑا مذاق لطیفہ بن گیا تھا اس زمانے میں. یہ تو انجن بھی چوری ہو جائے, کوئلہ چوری ہو جائے, ڈبے چوری ہو جائیں, کوئی مسئلہ نہیں, ریلوے ٹریک چوری ہو جاتا ہے. مئی 2012 میں نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کو اچانک پتہ چلا کہ جیکب آباد کے نزدیک 24 کلومیٹر کا جو ریلوے ٹریک ہے وہ غائب ہو گیا. ٹریک ہی غائب ہو گیا. بہت خوب. اچھا نیب نے ریلوے سے پوچھا, ریلوے نے کہا ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں, آپ ہی سے سن رہے ہیں کہ ایسا ٹریک غائب ہوا ہے. معلوم ہوا کہ 2010 میں اس روٹ پہ ریلوے آپریشن بند ہو گیا تھا. اس کے بعد سے ایک بار بھی پاکستان ریلوے کا کوئی افسر جو ہے اس نے سفر نہیں کیا. اچھا میں اس بات پہ بالکل حیران. اچھا وہ جو تھا ٹریک 24 وہ ظاہر ہے کہیں گیا ہوگا نا, وہ کہاں گیا؟ وہ مصری شاہ جو لاہور میں لوہا مارکیٹ ہے اس کے 5 گوداموں میں 270 ٹن لوہے کی شکل میں پایا گیا. اس کے بعد اچانک ریلوے پولیس سکھر ریلوے ڈویژن جو ہے وہ بھی ایفیشینٹ ہوئی اور اس نے پھر ٹنوں اور چوری شدہ مٹیریل جو ہے وہ ریکور کر لیا جس کے بارے میں نہیں پتا تھا اپیرنٹلی. ویل دیکھیں اس میں کوئی حیران ہونے کی بات نہیں ہے. یہاں پہ تو جن لوگوں کو بری کر رہے ہیں وہ تو 4 سال پہلے فوت بھی ہو گئے تھے اور کسی کو نہیں پتا. تو میں بالکل مان سکتا ہوں کہ 24 کلومیٹر کیا ہے, 100 کلومیٹر کی ریلوے لائن بھی غائب ہو جائے اور ریلوے ڈپارٹمنٹ کو نہیں پتا, کوئی بڑی بات نہیں. اچھا ان چیزوں کے سامنے تو مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے کوئلے والی خبر پہ بات ہی کیوں کی ہے, کیونکہ اس پوری کوئلے کو اگر ویلیو نکالیں تو یہ 2-2.5 لاکھ روپے سے زیادہ نہیں ہے. اور یہاں ریلوے ٹریک اور ریلوے ٹریک تو پتہ نہیں کہاں تک پہنچ گئے, کاپر وائرز کی ٹرینیں چوری ہوئی. ایگزیکٹلی. بہرحال چور زیادہ ظاہر ہے ہم سے زیادہ انوویٹو ہوتے ہیں, ورنہ وہ کامیاب کیسے ہوں. بات تو صحیح ہے. تو یہیں پہ آج اور کل ظاہر ہے کہ آپ کی عدالت ہے, ہم چپ رہیں گے, آپ کو جو چاہے بات کریں آپ, ہم کم از کم بولنے کی کوشش کریں گے. مگر یہ میرا اندازہ ہے, میں یقین سے آپ ان دونوں کے بارے میں نہیں کہہ سکتا. میں گارنٹی دے رہا ہوں. تب تک کے لیے خدا حافظ.